دل سے نکلے ہوئے کچھ کلمات شاید خود میرے غم کو ہلکا کر سکیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ والد صاحب کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہی آیت کریمہ میرے ذہن میں آتی ہے۔ شاید ترجیح کی ایثار علی النفس کی سب سے بڑی مثال تھی میرے لیے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ آپ نے پوری زندگی کسی زاہدانہ طرز پہ کسی تواضع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ گزاری ہے۔ خود مرشد الامت حضرت مولانا اور رابع حسنی ندوی صاحب اپنی تعزیتی تحریر میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا کی پوری زندگی زاہدانہ گزری، ساری زبانوں کا عبور حاصل تھا، آپ کے اندر وہ پوٹینشیل تھا کہ آپ ندوے کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی کوئی جاب کر سکتے، اچھی سے اچھی ملازمت بھی کر سکتے، لیکن آپ نے دنیا پر دین کو ترجیح دی، آپ نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور شاید مجھے امید ہے کہ ان کی ان دینی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ والد صاحب کی پوری عملی زندگی اسی تواضع، اسی ذوق کی مثال تھی، لیکن یہ ذوق تو ان کا کسبی تھا، اختیاری تھا، وہ ان کے اندر پوٹینشیل تھا، وہ کچھ اور بھی کر سکتے تھے۔ اور خود جب میں دہلی منتقل ہوا اور والد صاحب کو کچھ رقم ٹرانسفر کرتا تو والد صاحب اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اس کو کسی غیر مستطیع طالب علم یا متعلقین میں کوئی ضرورت مند ہوتا اس کو دے دیتے، اپنے اوپر شاید ہی انہوں نے کبھی خرچ کیا ہو۔ والد صاحب کے اس تواضع کے علاوہ خود ان کی زبان دانی معروف تھی، ان کو بہت ساری زبانوں پر عبور حاصل تھا، آپ عربی، انگریزی، اردو کے علاوہ سنسکرت اور ہیبریو اور فرینچ سے بھی واقف تھے، اور ان زبانوں کو سب سے پہلے گھر پہ ہی اپلائی کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے سیکھیں، سب سے پہلے انہی کو سکھاتے تھے، اور سب سے پہلے ان کی تربیت کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اس زباندانی کے علاوہ جو ایک نمایاں وصف تھا، جو شاید ہم لوگوں کی نگاہوں سے یا عام طلبہ کی نگاہوں سے بھی مخفی تھا، وہ ان کی دعوتی سرگرمیاں تھیں، اور شاید وہ اسی وجہ سے حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ تھے، ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، آپ قیام انسانیت سے آپ کا بہت گہرا تعلق تھا، اور ندوے میں یا لکھنؤ میں اس کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے اس میں بہت ایکٹیولی شریک ہوتے تھے، اور اس کے تحت ایک مطالعہ مذاہب و ادیان کے نام سے ایک پروگرام بھی چلتا تھا، وہ اس کا ایک خاص نظام تھا، وہاں پر والد صاحب اس میں شریک ہوتے تھے، اور جو مشورے ہوتے تھے اس تعلق سے دیا کرتے تھے۔ والسلام علی رسول الذی بلغ القرآن، اما بعد۔ محترم ذمہ داران، اساتذہ کرام اور عزیز ترین ساتھیوں، آج ندوے سے فراغت پہ میں خیال سے 13-14 سال ہو رہے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلی بار کسی استاد کی رحلت پر اپنے ساتھیوں کو اتنا سوگوار دیکھا، اور سوشل میڈیا پر اس طرح سے اپنے غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا، اور دلی کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی ندوی اپنے بزرگ کی رحلت پر پہلی بار آج یہ تعزیتی نشست ہو رہی ہے، جس میں ہمارے اکابرین بھی موجود ہیں اور ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں۔ اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ استاد محترم مولانا حفظ الرحمان ندوی صاحب اپنے طلبہ سے، اپنے بچوں سے بہت ہی غیر معمولی شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ
فقیری میں امیری میں خدا کے نیک بندوں کو ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ تو استاد محترم کی شخصیت کا جو بنیادی وصف تھا، جو استاد محترم کی جو بنیادی خوبی تھی، وہ ان کا استغنا تھا، ان کی بے نیازی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ جب ندوے میں داخلہ ہوا، اس کے بعد جب تک ندوے میں زیر تعلیم رہا، اور بعد میں بھی جب بھی ندوے جانا ہوا، یا اپنی طالب علمانہ زندگی میں بعد میں بھی ندوے سے فراغت کے بعد جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی جو قابل ذکر ہوتی، تو اگر میری طرف سے کوتاہی ہوئی یا جن بھی طلبہ سے معاہدہ کا تعلق تھا، اگر کوتاہی ہوتی تو معاہدہ کی طرف سے فون آتا تھا، معاہدہ خود رابطہ کرتے تھے۔ شاید بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے جو مناسبت دی ہے اس کا نتیجہ ہے، اور سب سے بڑھ کر مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو اللہ نے محبوبیت دی، اور خاص طور سے جو ان کے تلامذہ ہیں ان کو جس محبت سے یاد کر رہے ہیں اور اسی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور ان کی وفات سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے مضامین آتے رہے، سوشل میڈیا پر خاص طور سے محبت کا اظہار ہوا، یہ ان کی مقبولیت کی بات ہے، مقبولیت عند اللہ کی بات ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، یقیناً جو ایمان والا ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں، کہ دلوں کی محبت حقیقت میں اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان والوں سے کہتا ہے کہ اس سے محبت کرو، اور پھر زمین میں اس کی محبت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے جو محبت ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو محبوبیت ملی ہے اس کا نتیجہ ہے، اور یہ مولانا کے لیے ایک بہت اچھی علامت ہے، اور خاص طور پر مولانا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خدمت کے لیے قبول کیا، اور بار بار جن صفات کا ذکر ہوا، اب میں ان کو کیا دہراؤں، ہمارے بڑوں نے بھی ذکر کیا اور ہمارے عزیزوں نے بھی ذکر کیا، اور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی نگاہوں سے، میں یہ نہیں کہہ سکتا بہت دیکھا، اس لیے کہ میری طالب علمی کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے پڑھنے کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، اور اب میں جو ندوے سے منسلک ہوا، عجیب اتفاق ہے، بس میں ندوے میں آیا اور مولانا کی بیماری شدید ہوئی، بس میں ان کی عیادت ہی کو جا سکا، لیکن مولانا کا رشتہ ہمارے بڑے بھائی سے جو ہمارے مربی تھے عبداللہ حسنی صاحب سے بڑا گہرا تھا، اور رشتہ دینی تھا، دعوتی تھا۔ مولانا کو جو دعوت کا ذوق تھا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے بڑھ کر مولانا کو دعوت کا ذوق تھا، لوگوں میں صحیح بات پہنچانے کا ذوق تھا، اور اس کے لیے مولانا نے نہ جانے کتنی زبانیں سیکھی تھیں، اور دوسروں کو اسی خاص خیال تھا ان کو، جس سے وہ سکھاتے تھے کہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو، صحیح بات وہ لوگوں تک پہنچا سکے، یہ صلاحیت ہو۔ یہ ندوے کا مشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں حفظ الرحمان صاحب کی جو ذات ہے تو فکر ندوے کی ترجمان ہے۔ ندوے کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کھڑا کیا۔ ندوے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے حضرت رابع صاحب نے بارہا یہ بات کہی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ندوے میں بہت زیادہ شرح حدیث نہیں پیدا ہوئے، مفسر قرآن نہیں پیدا ہوئے۔ انہوں نے کہتے تھے ندوہ اس لیے اصلاً قائم بھی نہیں ہوا، ندوہ تو اس لیے قائم ہوا تھا کہ دین کی صحیح فکر اور دین کی صحیح دعوت کو ہر ایک تک پہنچانے کی صلاحیت رکھنے والے افراد تیار کیے جائیں، ان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ کسی طبقے کا آدمی ہو، ہم بات کہی جا سکے، اور اس طبقے کی نفسیات کو سمجھ کر، ان کی زبان کو سمجھ کر بات کہنے کی صحیح صلاحیت پیدا ہو، ایسے افراد یہاں تیار کیے جائیں۔ وہاں حفظ الرحمان صاحب کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے کھپایا تھا۔ الحمدللہ مولانا کی جو کوششیں تھیں اس کے فوائد سامنے الحمدللہ میرے تو آ ہی رہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ صرف دہلی کی بات نہیں، دہلی میں تو میں اتنا زیادہ واقف نہیں آپ لوگوں کی جو یہاں کی کوششیں ہیں، میں شاید ابھی اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن میں متعدد افراد کو جانتا ہوں، صوبہ بہار میں بھی، یو پی میں بھی، اور ملک کے مختلف صوبوں میں جو مولانا سے سیکھ کر گئے
اور نہ جانے ان کے ہاتھ پر کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، میں ان سے واقف ہوں۔ مولانا نے ان کو سنسکرت پڑھائی، مولانا نے ان کو دعوت کا جذبہ سکھایا، جذبہ ان کے اندر پیدا کیا اور طریقہ سکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کو یہ بھی صلاحیت تھی کہ وہ دوسرے مذاہب کی تاریخ سے واقف تھے۔ آدمی دعوت کا کام اگر کرنا چاہتا ہے تو جن لوگوں میں اس کو دعوت کا کام کرنا ہے، اگر وہ ان کے حالات سے واقف نہ ہو، ان کی تاریخ سے، ان کی نفسیات سے واقف نہ ہو، تو زیادہ مؤثر کام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو، اگر تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے تو کھلے دروازے سے داخل ہونے کی کوشش کرو۔ اگر تم بند دروازے سے داخل ہوگے تو تمہاری بات میں وزن نہیں ہوگا، اور کھلے دروازے سے اگر تم داخل ہوگے تو اور باقی دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور مولانا اس کو فرماتے تھے کہ کلمہ سوا ہے، قرآن مجید جو کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے کہ یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہ کلمہ سوا کیا ہے؟ یہ کلمہ سوا حقیقت نفسیات کو سمجھ کر ایسی بات کہنا کہ دل متوجہ ہو جائے، دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں۔ یہ اصل دعوت کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے، ایسی حکمت ہے کہ اگر اس کو اختیار کیا جائے تو بات آسان ہو جاتی۔ سننے والا جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات کو توجہ سے سنتا ہے، وہ بات اس کے دل کے اندر اترتی۔ تو مولانا حفظ الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ کلمہ سوا سکھاتے تھے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح بات شروع کرنی ہے۔ ہمارا ادھر 7-8 سالوں سے جب سماعت اللہ صاحب کی وفات ہوئی، ان سے بڑا گہرا تعلق رہا، بلکہ ہر لحاظ سے تعلق رہا۔ یہ جو سنسکرت سکھانے کا نظام تھا الحمدللہ شروع کیا گیا، مولانا نے پورا اس میں ساتھ دیا، اور ہر سال میں سمجھتا ہوں 10 طلبہ ایسے ہوتے تھے کہ ان سے وہ زبان سیکھتے تھے، اور اس کے علاوہ انگریزی زبان سکھانے کا پورا نظام تھا، اس کا سلسلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی زبانیں مولانا کو آتی تھی۔ ابھی کسی نے بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں عبرانی زبان بھی سیکھ سکتا ہوں، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، اور مجھے کوئی زیادہ مشکل نہیں معلوم ہوتی۔ ابھی کسی ساتھی نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی ایک زبان کے اچھے طریقے سے جانتا ہے تو دنیا کی کسی زبان کا سیکھنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ یہ مولانا کی ہمت بھی تھی، اور ان کو اللہ نے بڑا حوصلہ دیا تھا۔ اللہ نے شروع میں دیکھا، اللہ نے جسمانی طاقت بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو علم کا ہنر دیا تھا، علم کی گہرائی دی تھی، اور جو ان کے درس کا انداز تھا، تدریس کا، جو ان کے طلبہ ہیں وہ اکثر اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ وہ جس طرح سمجھاتے تھے، عام طور پر لوگوں کو وہ آسان طریقہ سمجھانے کا اس حد تک نہیں آتا، اور اس میں بعض طلبہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن مولانا کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر مولانا کی جو خصوصیت ہے، جس کا بار بار ابھی ذکر ہوا، کہ وہ بڑے آسان، ان سے ملنا آسان، ان سے سمجھنا آسان، ان سے پوچھنا آسان۔ ان کے یہاں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی کہ اس میں کسی بھی حیثیت سے وہ کسی کے لیے مانع ہو۔ جو جب چاہے مولانا سے مل لے، اور ان سے جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر سطح کے لوگوں سے ملتے تھے۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حدود ہوتے ہیں، یا ان کے یہاں کچھ ایسے اپنے سوچنے کا انداز ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح کے لوگوں سے ہم نہیں مل سکتے، فلاں لوگوں سے ہم نہیں مل سکتے۔ مولانا کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی بھی آئے، یہاں تک کہ وہ اپنا ہو، غیر ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی فکر کا ہو، مولانا کے یہاں کوئی فرق نہیں تھا، ہر ایک کو سمجھانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور اللہ نے اس کا سلیقہ ان کو دیا تھا سمجھانے کا، تفہیم کا، فہم کے ساتھ ساتھ اگر تفہیم کی صلاحیت ہو تو تبلیغ دین کا ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ فہم آدمی کو حاصل ہو لیکن تفہیم کی صلاحیت نہ ہو تو آدمی زیادہ کام نہیں کر سکتا۔ اس زمانے کا بڑا المیہ ہے یہ، میں تو اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ اس وقت عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کو فہم دین حاصل ہے، اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ان کو تفہیم کی صلاحیت نہیں، اور جو حضرات تفہیم کی صلاحیت رکھتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو دین کا وہ گہرا فہم حاصل نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ غلط باتیں عام ہو رہی ہیں، ان کا تعلق حقیقت میں دین سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کے دیے ہوئے طریقے سے نہیں۔ بہت سی باتیں اس میں نامناسب ہوتی ہیں، شذوذ کی ہوتی ہیں، اور اچھا طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا بات کہنے کا یا بات لکھنے کا یا سمجھانے کا، تو اس کے نتیجے میں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک طرح کی خلیج ہے کہ جن میں فہم ہے ان میں تفہیم نہیں، اور جن میں تفہیم ہے ان میں فہم نہیں۔ ندوے کے قائم کیے جانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ فہم بھی پیدا کیا جائے اور تفہیم بھی پیدا کی جائے۔ یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ندوے میں فہم نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ بنیادی کام تو فہم کا ہے، اگر فہم نہیں تفہیم آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا مرحلہ فہم کا ہے، فہم دین کا، اور دوسرا مرحلہ پھر تفہیم دین کا ہے۔ آپ دیکھیے جو سب سے بڑی شخصیت ندوۃ العلماء نے پیدا کی
جو سرمایہ افتخار ہے ندوے کے لیے، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو جو دین کا گہرا فہم دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں اس فہم دین کا آدمی ایسی جامعیت کے ساتھ ملنا مشکل ہے، اس فہم دین کا آدمی ایسی جامعیت کے ساتھ ملنا مشکل ہو سکتا ہے۔ کوئی حدیث میں آگے ہو، کوئی علوم قرآن میں آگے ہو، یا اور فقہ کے علوم میں کوئی آگے ہو، لیکن جس جامعیت کے ساتھ سید صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کا فہم دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سطح کا آگے ملنا مشکل، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے تفہیم کی جو صلاحیت ان کو دی، اور یہ سیرت النبی جو ان کا کارنامہ ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا کارنامہ ہے کہ وہ صرف سیرت النبی نہیں بلکہ حقیقت میں شریعت النبی، اس میں شریعت کا مغز موجود ہے۔ اور جو ہمارے فارغین ہیں، میں اکثر کہتا تھا کہ ہمارے فارغ ہونے والوں کو سب سے بڑھ کر جو کتابیں پڑھنی چاہیے وہ علامہ سید سلیمان ندوی کی پڑھنی چاہیے، اور پھر حضرت مولانا علی بن اسحاق کی پڑھنی چاہیے۔ یہ دو لوگ ہیں جو آئیڈیل ہیں ندوے کے لیے۔ تو یہ آئیڈیل کیوں ہیں؟ اس لیے میں نے مثال دی کہ یہ دو باتیں جو ہیں ندوے کو جس کے لیے قائم کیا گیا، ایک طرف فہم دین حاصل ہو اور دوسری طرف تفہیم دین کی صلاحیت پیدا ہو، اس میں یہ دونوں آئیڈیل ہیں۔ اور باقی حضرات بھی بہت خاص پیدا ہوئے، لیکن یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی مثال ملنی مشکل، اس لیے ہمارے جو نظری فضلاء ہیں ان کو ان دو حضرات کی کتابیں پی لینی چاہیے۔ اگر یہ ہمارے ایسا مزاج بن جائے تو شاید ہم وہ کام کر سکتے ہیں جس کی آج بڑی ضرورت ہے۔ ماہر الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ ان کے اندر دین کا فہم بھی تھا، اور اس کے ساتھ دین کی تفہیم کی وہ صلاحیت تھی جس کی ضرورت تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہر طبقے کے لوگوں کو مطمئن کرنے کا اور ان کو غذا دینے کا اللہ نے ایسا ملکہ ان کو دیا تھا۔ یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو ندوے میں پیدا ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سطح کا، اس جامعیت والا اور اس صلاحیت والا آدمی مشکل سے ملے گا جو اللہ نے ماہر الرحمان میں جو صلاحیت اللہ نے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کو قبول کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ عجیب بات ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے اندر سادگی تھی، وہ بلا کی تھی، اور یہی وعامل الصالحات کا گویا کہ ایک بڑا حصہ ہے۔ ہمارے اکثر فارغین میں یہ ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہماری حفاظت کرے۔ یہ تو علم نہیں ہے، اور اگر علم ہوتا ہے تو کبھی کبھی بڑائی کا احساس زائد پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو بجائے اس کے کہ ہم دین کے لیے استعمال کرتے، لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرتے، اس کو حصول دنیا کا ذریعہ بنا کر گویا کہ ایک طرح سے ہم اس کو ضائع کرتے ہیں۔ مولانا کی خصوصیت یہ تھی کہ علم تھا، اس کے ساتھ تواضع تھی، اور اس کے ساتھ زہد تھا۔ یہ چیزیں بہت کم ہوتی ہیں کہ علم بھی ہو اور اس کے ساتھ یہ دونوں صفات بھی ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سادگی نہیں رہ جاتی، یا پھر وہ جو دنیا سے دوری ہونی چاہیے، زہد ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا۔ لیکن مولانا نے اللہ نے یہ صفات دی تھی، اور یقیناً یہی وہ چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد کام آتی ہیں، اور اصل زندگی تو یہی کی زندگی ہے جو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دے گا۔ وہاں کامیابی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ منظور سے عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، اس کا تو کام بن گیا۔ اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سودا، تھوڑی دیر کا مزہ۔ لیکن آدمی اکثر بھول جاتا ہے، اس میں ایسا اپنے آپ کو فراموش کرتا ہے کہ وہ زندگی جو اصل زندگی ہے، اور جہاں کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، خاص طور سے کہ ہمارا طبقہ علماء کا ہے، کہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے، اور میں بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں، خاص طور سے نظر العلماء کے جو فارغین ہیں ان پر یہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک طرف فہم دین پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تفہیم دین کی جو صلاحیت ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ دین کا صحیح پیغام دنیا کے سامنے جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہر الرحمان صاحب کی زندگی کا ہی پیغام ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم صرف تذکرہ کر لیں اور اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مولانا کی زندگی کا جو پیغام تھا وہ ہماری زندگی کا مشن ہو، اور ہم یہ طے کریں کہ ہم انشاءاللہ ہمارے اندر اگر فہم دین کی کمی ہے تو ہم اس کو بھی دور کریں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم کم از کم یہ کر لیں کہ سید صاحب کی سیرت النبی مکمل اس طرح پڑھیں کہ ہم اس کو پی جائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے فہم میں اگر کمی ہے تو کبھی بڑی حد تک اس سے بھی پوری ہو سکتی۔ اگر ہمیں موقع نہیں ہے کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، کم از کم سیرت النبی کا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں کہ اور زیادہ تفہیم دین کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو، تاکہ ہر طبقے کو ہم مطمئن کر سکیں، اور پھر دعوت دین کے لیے
جو صفات مطلوب ہیں، جو سادگی مطلوب ہے کسی درجے میں، جو بہت مطلوب ہے کسی درجے میں. ظاہر ہے کہ میری زبان نہیں اور میرا منہ نہیں کہ میں یہ باتیں کہوں، لیکن اس حد تک میں کہہ سکتا ہوں ذمہ دارانہ ایک حیثیت سے کہ مجھے آپ نے بلایا اور اس کا بار بار ذکر کیا، اس حیثیت سے میں کہہ سکتا ہوں، ورنہ میری ذاتی وہ حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ باتیں آپ سے کہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماہر الرحمان صاحب کے لیے جو تعارفی اجلاس آپ کر رہے ہیں اس کا بھی یہی مشن ہے، اس کا یہ پیغام ہے، اور یہی آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے. اگر ہم نے یہ بات طے کی تو انشاءاللہ یہ ہمارا آنا بھی مفید ہوگا، آپ کا جمع ہونا بھی مبارک و مفید ہوگا. اور کیا بعید ہے کہ اس سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو، ایک نئے مشن کا آغاز ہو کہ دہلی جو جس کو کہنا چاہیے کہ یہ دہلی نہیں بلکہ ہندوستان کا دل ہے، اور یہاں پر ہر جگہ کے لوگ رہتے ہیں، پورے ملک کے کا گویا کہ دماغ یہاں پر آتا ہے. اور مقصد ہے یہ اگر یہاں پر ہم یہ مشن چلائیں اور ہم کوشش کریں، اتنی بڑی تعداد میں یہاں نظیف فضلا ہیں کہ اگر یہ سارے حضرات طے کر لیں کہ ہم اپنے اپنے کاموں کے ساتھ، میں یہ کہتا آپ اپنے کاموں سے الگ ہو جائیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، اپنے کاموں کے ساتھ ہم کم از کم اتنی بات طے کر لیں کہ نظریے کا جو مشن ہے دین کی سمجھ پیدا کرنے کا اور پھر اس کی تفہیم کا کچھ وقت ہمیں اس کے لیے انشاءاللہ دینا ہے. اور یہ مولانا کی زندگی کا بھی مشن تھا، اور میں اس لیے کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر آپ مولانا کے تعارفی اجلاس سے یہ سبق لے کر یہاں سے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اور کیا بعید ہے اس سے یہاں پر نئی فضا بنے اور دہلی سے جو پیغام چلے پورے ملک میں پہنچے. اور ندوے نے جو ایک مشن شروع کیا تھا وہ کس حد تک کامیاب ہوا، آپ ہم سے زیادہ اس کو جانتے ہیں. یہ بڑی شخصیات جو پہلے پیدا ہوئی ہیں یقیناً یہ اس کی کامیابی کی کھلی دلیل ہے، لیکن پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو زندہ کریں، تازہ کریں، تجدید عہد کریں، اور یہ اس مشن کو یہاں سے خاص طور پر لے کر جائیں تاکہ ماہر الرحمان صاحب کے لیے جو صدقہ جاریہ ہے، آپ کی زندگی، ان کے تلامذہ، ان کے کام، ان کی جو کتابوں کی نہیں بلکہ انہوں نے افراد کی جو تصنیف کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جاریہ کہ ایک کتاب آدمی لکھتا ہے وہ ایک کتاب ہوتی ہے، ایک فرد اگر آدمی تصنیف کرتا ہے تو جانے وہ کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے اور کتنے افراد وہ تیار کر سکتا ہے. تو یہ مولانا کا مشن تھا. اگر آپ نے اس مشن کو آگے بڑھایا تو یقیناً یہ سچا اخراج عقیدت بھی ہوگا، اور یہ ان کی زندگی کے لیے انشاءاللہ جو ان کی زندگی گزری ہے اس میں جو آپ نے لیا اس کا یہ سبق بھی ہوگا، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ یہ خیر کا ذریعہ بھی ہوگا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کا اجلاس کا انتظام کیا، ہمارے عزیز مولوی بلال ندوی اور دوسرے حضرات جو یہاں پر آئے، اور ہمارے ماہر الرحمان صاحب کے صاحبزادے نے جو اپنے دل کی باتیں رکھی، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آپ جس سے حضرات یہاں پر آئے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی، محترم ڈاکٹر شفیق صاحب نے، اور اس سے پہلے ہمارے اسلام صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ہمارے یہ نظیر فضلہ کبھی کبھی اگر بیٹھیں اس طرح کی باتیں ہوں، مذاکرے ہوں، تو کیا بعید ہے کہ اس سے ایک نئی روح پیدا ہو اور اس سے کچھ کرنے کا ہمیں حوصلہ ملے اور اس کے مواقع ملے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آپ کے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور مولانا کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک خیر کا ذریعہ بنا دے، اور ایک نئی زندگی کا، ان کی جو زندگی ظاہری طور پر ختم ہوئی لیکن ان کے لیے ایک نئی زندگی کا اس کو اللہ ذریعہ بنا دے کہ وہاں ہمیشہ کے لیے وہ کام آنے والی چیز ہو اور اس صدقہ جاریہ ہو. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے کاموں کو قبول فرمائے، اور آپ سب کو ان کے لیے ذخیرہ حسنات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں سب سے آخر میں اظہار تشکر کے لیے اس پروگرام کے آرگنائزر جناب بلال احمد ندوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اظہار تشکر فرمائیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا. عزیز دوستوں، ابھی ہم لوگوں نے اپنے کئی دوستوں کا، ساتھیوں کا اور مشفق استاد حضرت مولانا سید بلال عبد الحسنی ندوی صاحب کا بیان سنا، پروفیسر شفیق صاحب کا بیان سنا، ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب کا بیان سنا. اس کا لب لباب یہ سمجھ میں آتا ہے، دو تین چیزیں جو ہمارے سمجھ میں آئی ہیں. ایک تو مولانا کی وہ زندگی جو زاہدانہ تھی، دوسری وہ زندگی جو ایزی ٹو ایکسیس تھی، یعنی کوئی بھی ادنا طالب علم یا کسی بھی راہ سے نکلتا ہوا کوئی بھی
इंसान मौलाना से मिलना चाहे तो वो आसानी से मिल ले। और जो बहुत ही अहम बात हजरत ने कही कि दावती मिशन जिस तरीके से हर पहलू में मौलाना के जज्बात में, मौलाना की सिफात में, मौलाना के किरदार में, मौलाना के अखलाक में जो दावती पहलू होता था उस पे बहुत ही जोर दिया मौलाना ने। जबकि तालिबे इल्मी के जमाने में हमने इस चीज को गौर नहीं किया, एक मौलाना ने एक नई चीज हम लोगों के सामने दी। अल्लाह का शुक्र है, कोई फाजिल है, कोई आलिम है। अगर हमें मौलाना को जिंदा रखना है इस दुनिया में तो हमें उनकी सिफात को जिंदा रखना होगा, उनके मिशन को जिंदा रखना होगा। और ये ताज़ती जलसे जो हो रहे हैं इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि मौलाना का जो मिशन है उनके तालिबे इल्म या उनके चाहने वाले या अबनाए नदवा जो भी कह लें आप, उसको हम लोग जिंदा रखें। तो मैं आखिर में नाज़िर आम दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हसनी नदवी साहब का, प्रोफेसर शफीक अहमद खान साहब का, डॉक्टर वजीउल इस्लाम साहब का तहे दिल से ममनून हूं, शुक्रगुजार हूं, मुफ्ती मसूद साहब का और अपने साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, खासतौर से हम जो हमारे सीनियर्स अनवार भाई, जुबैर भाई, हफीज भाई, उबैद भाई, मतलूब भाई और बहुत सारे साथी बैठे हुए, उबैद भाई हमारे दूसरे, यानी फिक्री अंदाज में उन्होंने फिक्र ली कि नहीं बिलाल भाई आप इस प्रोग्राम को लेके आगे चलिए, हजरत से बात करिए और जो मौलाना की जो खिदमात हैं उसको हम लोग नुमाया करें, उसको लेके आगे चले। तो ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म नहीं होगा, ये मशाल जली है और ये जलती रहेगी और एक ऐसी जगह पर रुकेगी और जिसके जरिए से पूरी दुनिया रोशनी उससे फायदा उठाए। तो मैं मौलाना का आखिर में फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद।